اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 13، حصہ 3، غار ثور کی سرگزشت۔ بہیقی نے حضرت محمد بن سیرین کے حوالے سے مرسلاً یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں کچھ اس طرح کی باتیں کی جن سے یہ مترشح ہوتا تھا کہ وہ ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات آل عمر سے افضل ہے اور ان کا ایک دن آل عمر سے افضل ہے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار تشریف لے گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو حال یہ تھا کہ کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلنے لگتے۔ حضور نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے پیچھا کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور جب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے کوئی خطرہ درپیش نہ ہو تو آگے آ جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ کوئی آفت آئے تو میرے بجائے تم پر آئے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر جب غار پر پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ ذرا ٹھہریں، میں اندر جا کر غار کو آپ کے لیے صاف اور محفوظ کر دوں۔ چنانچہ اندر جا کر انہوں نے غار کو محفوظ کیا، پھر نکلے، مگر یاد آیا کہ ایک بل اور رہ گیا ہے، اس لیے واپس گئے اور اسے بھی بند کیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ بعض روایات میں اس کی مزید تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر ایک ایک سوراخ اور ایک ایک بل کو تلاش کرتے گئے اور اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر اسے بند کرتے چلے گئے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت حافظ ابو القاسم بغوی نے ابن ابی ملیکہ سے نقل کی ہے، اور اس کے آخر میں نافع بن عمر الجمحی کا یہ بیان درج کیا ہے کہ غار میں ایک بل رہ گیا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنی ایڑی لگا دی تاکہ کوئی موذی جانور اس سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاٹ نہ لے۔ یہی بات بزار نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ سے اور طبرانی نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے۔ غار ثور میں نازک ترین لمحہ۔ ادھر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مکہ اور اس کے اطراف کا کونا کونا چھان مارا۔ بلاذری نے لکھا ہے کہ پھر وہ 2 ماہر کھوجیوں کو لائے تاکہ وہ نشانات قدم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراغ لگائے۔ یہ کھوجی سراغ لگاتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر وہاں انہوں نے دیکھا کہ غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔ ایک کھوجی کرز بن علقمہ خزاعی نے کہا، یہاں سے آگے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ قریش کے جو لوگ کھوجیوں کے ساتھ آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا، غار میں چل کر بھی دیکھ لیا جائے، مگر امیہ بن خلف نے کہا، یہاں کیا پاؤ گے؟ اس غار پر تو مکڑی کا جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا تنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب الٹے پلٹ گئے۔ یہی موقع تھا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کو عین غار کے دہانے پر کھڑا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ اے ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے ان 2 آدمیوں کے متعلق جن میں تیسرا اللہ ہے؟ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی و کتاب التفسیر
و باب الحجرت، مسلم فی الفضائل، ترمذی فی التفسیر، مسند احمد، مرویات ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حافظ ابو بکر احمد بن الاموی نے مسند ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں اس سلسلے کی جو روایات نقل کی ہیں ان میں سے ایک میں بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت وہ لوگ غار کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، یہ آپ کی قوم آپ کی تلاش میں آ پہنچی ہے۔ خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ اس ڈر سے روتا ہوں کہ کہیں میری آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی چیز کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم مسلمان اس کی یعنی اللہ کے نبی کی مدد نہ کرو گے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب اسے کافروں نے نکال دیا تھا، جب وہ دو میں ایک تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت 40۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل یا گرفتار کرنے کے لیے انعام کا اعلان عام۔ یہ آخری مقام تھا جہاں دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کی امید کر سکتے تھے۔ یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دسترس سے باہر جا چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان عام کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے یا قتل کر دے اسے دونوں کی دیت دی جائے گی، یعنی 100 اونٹ۔ یہ بلازری کی روایت ہے اور ابن القیم نے زاد المعاد میں اسی کو قبول کیا ہے۔ ابن ہشام اور ابن جریر نے صرف پکڑ لانے والے کو 100 اونٹ انعام دینے کا ذکر کیا ہے اور بلازری نے اسے ایک کمزور قول کی حیثیت سے نقل کیا ہے۔ غار سے روانگی۔ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 شب و روز غار میں رہے۔ یہی طبرانی میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور یہی ابن عبد البر، ابن سعد اور ابن اسحاق کا بیان ہے۔ اس لیے وہ روایات قابل قبول نہیں ہیں جو مسند احمد اور حاکم میں طلحہ البصری سے منقول ہوئی ہیں کہ غار میں قیام 10 دن سے زیادہ رہا۔ در حقیقت 3 ہی شب و روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے قریش کی سرگرمیاں سرد پڑ چکی تھیں۔ چنانچہ عبداللہ بن اریقت حزب ہدایت دونوں اونٹنیاں جو اس کی تحویل میں تھیں لے کر تیسری رات کے آخری حصے میں غار ثور پر پہنچ گیا۔ ٹھیک وقت پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بھی زاد راہ ایک تھیلے میں لیے ہوئے پہنچ گئیں، مگر اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز ساتھ لانے کا انہیں خیال نہ رہا۔ آخر کار انہوں نے اپنا نطاق، وہ کپڑا جو اس زمانے میں خواتین کمر پر لپیٹتی تھیں، کھول کر اسے پھاڑا، ایک حصے سے توشہ باندھ کر کجاوے کے ساتھ لٹکا دیا اور اپنی کمر باندھنے کے لیے دوسرے حصے پر اکتفا کیا۔ ابن ہشام و ابن جریر بحوالہ محمد بن اسحاق۔ اسی بنا پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقین، 2 نطاقوں والی کہا جاتا ہے۔ بخاری میں حضرت اسماء کی اپنی روایت یہ ہے کہ جب توشہ دان باندھنے کی ضرورت پڑی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنا نطاق پھاڑنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد یہ قافلہ اس طرح روانہ ہوا کہ ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، دوسری پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے خدمت کے لیے عامر بن فہیرہ
رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ آگے آگے عبداللہ بن اریقط راستہ بتانے کے لیے پیدل چل رہا تھا۔ اس طرح اس عظیم الشان سفر ہجرت کی ابتدا ہوئی جس نے دنیا کی تاریخ بدل ڈالی۔ ابن سعد اور بلاذری نے تعین کے ساتھ لکھا ہے کہ غار ثور سے اس مبارک قافلے کی روانگی 4 ربیع الاول کو پیر کے دن ہوئی۔ امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ ربیع الاول میں پیر کے روز غار سے روانہ ہوئے، لیکن اس مہینے کی تاریخ کون سی تھی اس کی انہوں نے تصریح نہیں کی۔ ابن اسحاق نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلنے کی تاریخ یکم ربیع الاول بتائی ہے، مگر غار سے نکلنے کی تاریخ انہوں نے نہیں بتائی۔ قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں غار میں گزاریں اور پیر کی رات وہاں سے روانہ ہوئے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ ربیع الاول 54 عام الفیل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سفر کا حال۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن اریقط جب اس قافلے کو لے کر چلا تو اس نے عام راستے سے ہٹ کر مدینہ جانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا تاکہ دشمنوں سے بچ کر نکلا جا سکے۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تجارتی سلسلے میں اکثر پھرتے رہے تھے، اس لیے لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیتے اور پوچھتے یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ وہ جواب دیتے ھذا رجل یہدین السبیل، یہ ایک صاحب ہیں جو میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ طبرانی میں حضرت اسما سے اور مسند احمد مرویات انس بن مالک اور بخاری باب الہجرت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اس سے ملتا جلتا مضمون منقول ہوا ہے۔ یہ بھی توریہ کی ایک عمدہ مثال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ میرے رہنما ہیں۔ سننے والوں نے سمجھا کہ یہ راستہ بتانے والے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ فرمایا کہ یہ میرے ہادی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم دوسرے دن دوپہر تک چلتے رہے۔ جب گرمی تیز ہوئی تو میں نے نظر دوڑائی کہ کہیں سائے کی جگہ ہے یا نہیں۔ دیکھا کہ ایک چٹان کے نیچے ابھی سایہ موجود ہے۔ وہاں جا کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرش بچھا کر عرض کیا کہ آپ آرام فرما لیں۔ پھر میں ہر طرف دیکھتا رہا کہ کہیں ہماری تلاش میں تو کوئی نہیں آ رہا۔ اتنے میں ایک لڑکا بکریاں چراتا ہوا سایہ میں پناہ لینے کے لیے اسی چٹان کی طرف آ گیا۔ میں نے اس سے کہا ہمیں اپنی کسی بکری کا دودھ نکال دو گے؟ وہ اس پر راضی ہو گیا۔ میں نے بکری کے تھن اور اس لڑکے کے ہاتھ صاف کرا کے ایک برتن میں دودھ نکلوایا، پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کیا اور لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سراقہ بن مالک بن جشعم کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، جسے امام بخاری نے مناقب المہاجرین اور باب ہجرت میں اور امام مسلم نے کتاب الزہد باب الہجرت میں مختصراً نقل کیا ہے، مگر اس کی تفصیل بخاری باب الہجرت کی ایک روایت میں خود سراقہ کی زبانی اس کے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک کے حوالے سے امام زہری نے بیان کی ہے، اور اس کی مزید تفصیلات سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں ملتی ہیں۔ ابن ہشام نے ان کے نام کی تصحیح کی ہے عبد الرحمن بن حارث بن مالک بن جشعم۔ سراقہ کا واقعہ۔ سراقہ بنی مدلج کا رئیس تھا اور قدید کے قریب اس کا علاقہ تھا۔ اس کا بیان ہے کہ ہمارے پاس قریش کے آدمی یہ پیغام لے کر آئے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کو قتل کر دے یا گرفتار کر لے، ان میں سے ہر ایک کی پوری دیت یعنی 100 اونٹ دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک روز میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا ابھی میں نے سواحل پر کچھ آدمی جاتے ہوئے دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ واقعی وہی ہیں، مگر میں نے اس سے کہا وہ نہیں بلکہ تم نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے۔
جو ابھی ہمارے سامنے سے گزرے ہیں۔ پھر میں اس مجلس میں تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد اٹھ کر اپنے گھر گیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرح خاموشی کے ساتھ نکل گیا کہ دوسرے لوگوں کو میرے جانے کا علم نہ ہونے پائے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ یہ میں نے اس اندیشے سے کیا کہ کہیں انعام میں بستی کے دوسرے لوگ شریک نہ ہو جائیں۔ میں ان کے قریب پہنچا تھا کہ یکایک اپنے گھوڑے سے گر پڑا۔ میں نے فال کے تیر اپنے ترکش سے نکال کر فال دیکھی تو وہ میری خواہش کے خلاف نکلی۔ میں اس کی پرواہ کیے بغیر پھر چلا اور اس قدر قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرت صاف سنائی دے رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار ہر طرف مڑ مڑ کر دیکھتے جاتے تھے۔ اتنے میں یکلخت میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں گھٹنوں تک دھس گئے اور میں اس پر سے گر پڑا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بن عازب کی روایت خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ ہم اس وقت سخت زمین سے گزر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ ہمارا تعاقب کرنے والا بہت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دعا کی اور وہ زمین میں پیٹ تک دھس گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اسے گرا دے۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں نے پھر فال نکالی تو وہ میری خواہش کے خلاف نکلی۔ تب میں نے پکار کر امان مانگی اور وہ ٹھہر گئے۔ میں اپنے گھوڑے پر چڑھ کر ان کے پاس پہنچا۔ جو کچھ مجھ پر گزری تھی اس سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کامیاب ہو کر رہے گا۔ ابن ہشام میں محمد بن اسحاق کی روایت امام زہری سے یہ ہے کہ سراقہ نے پکار کر کہا، میں سراقہ بن جشعم ہوں، آپ لوگ مجھے موقع دیں کہ میں آپ سے بات کروں۔ خدا کی قسم میں آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا اور نہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہوگی جو آپ کو ناگوار ہو۔ سراقہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کے لیے دیت کا اعلان کیا ہے اور لوگ اس فکر میں پھر رہے ہیں کہ یہ انعام حاصل کریں۔ میں نے زاد راہ اور سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سوا اور کسی چیز کی خواہش مجھ سے نہیں کی کہ میں آپ کی اطلاع کسی کو نہ دوں۔ میں نے درخواست کی کہ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر تحریر مجھے لکھ دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کی روایت میں ہے کہ سراقہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے حکم دیجیے جو کچھ آپ چاہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اپنی جگہ ٹھہرو اور کسی کو ہم تک نہ پہنچنے دو۔ اس طرح جو شخص چند لمحے پہلے دشمن جان تھا وہ پاسبان بن گیا۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں آتا اس سے سراقہ کہتا، واپس جاؤ، میں نے اطمینان کر لیا ہے وہ ادھر نہیں ہے، اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں کیسی نظر رکھتا ہوں اور سراغ رسانی میں کتنا ماہر ہوں۔ ابن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ سراقہ کا بیان نقل کرتے ہیں کہ جو تحریر میں نے اس وقت لی تھی اسے اپنے پاس محفوظ رکھا، اور کئی سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف کے معرکوں سے پلٹ کر حیبرانہ یا جائرانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وہ تحریر پیش کر کے عرض کیا، میں سراقہ بن جشعم ہوں اور یہ آپ کی دی ہوئی تحریر ہے۔ فرمایا، آج وفائے عہد اور ادائے حق کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا اور اسلام لے آیا۔ طبرانی نے سراقہ کے اس پورے واقعے کا خلاصہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر سے روایت کیا ہے۔ استیاب میں ابن عبد البر نے اور اصابہ میں ابن حجر نے حضرت حسن بصری کی مرسل روایت حضرت سفیان بن عیینہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ بن مالک کو مخاطب کر کے فرمایا، وہ بھی کیا وقت ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ اس ارشاد کے چند ہی سال بعد
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شاہ ایران کے کنگن اور اس کی کمر کا پٹا اور اس کا تاج لایا گیا تو انہوں نے حضرت سراقہ کو بلایا اور یہ چیزیں ان کو پہنا کر کہا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو تعریف ہے اس خدا کی جس نے یہ چیزیں اس کسریٰ بن ہرمز سے چھین کر جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، انہیں بنی مدلج کے ایک بدو سراقہ بن مالک بن جشعم کو پہنا دیا۔ سہیلی نے روض العنف میں اس واقعے کو زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، مگر غیر ضروری طوالت سے بچنے کے لیے ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ معبد کا قصہ۔ قدید ہی کے علاقے سے گزرتے ہوئے یہ مقدس قافلہ بنی خزاعہ کی ایک عورت معبد کی قیام گاہ پر پہنچا۔ بعض مصنفین نے اس کو سراقہ کے واقعے سے پہلے بیان کیا ہے اور بعض نے اس کے بعد۔ ہم نے سراقہ کے واقعے کو اس بنا پر مقدم رکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار سے روانگی کے بعد پیش آنے والے حالات بیان کرتے ہوئے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے حافظ ابن القیم نے بھی زاد المعاد میں اس کو مقدم رکھا ہے۔ ابن خزیمہ، حاکم، بہیقی، بغوی، ابن عبدالبر، بزار، طبرانی اور ابن سعد وغیرہم نے مختلف سندوں سے یہ روایت نقل کی ہے، اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں خود معبد کے حوالے سے اس کو درج کیا ہے کہ جب یہ حضرات قدید سے گزر رہے تھے تو راستے میں معبد عاتقہ بنت خالد کے خیموں پر پہنچے، جو قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنی کعب سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ پختہ عمر کی باعفت اور شاندار عورت تھی اور ان لوگوں کی میزبانی کیا کرتی تھی جو اس کے پاس سے گزرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب وہاں پہنچے تو وہ اپنے خیمے کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زمانہ قحط کا تھا جس سے سارا علاقہ بری طرح متاثر تھا۔ ان حضرات نے اس سے کہا، دودھ یا گوشت یا کھجوریں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہو ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ اس نے کہا، واللہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہوتا تو ہم آپ لوگوں کی ضیافت کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ کرتے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی جو خیمے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، معبد کی ماں، یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یہ بیچاری اپنی لاغری اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے نہ جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کچھ دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ اس سے زیادہ نڈھال ہے کہ دودھ دے سکے۔ فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوہ لوں؟ اس نے کہا، صدقے جائے میرے ماں باپ آپ پر، اگر آپ اس میں کچھ بھی دودھ پائے تو ضرور نچوڑ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو طلب فرمایا، پھر اس کے پاؤں باندھے، اس کے تھنوں پر اور ایک روایت ہے کہ پیٹھ پر بھی دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں برکت دے، اور اللہ کا نام لے کر دودھ دوہنا شروع کیا۔ خدا کی شان، بکری نے ٹانگیں پھیلائیں، جگالی کرنے لگی اور دودھ کی دھار اس کے تھنوں سے بہہ نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگایا جس میں ایک پورے گروہ کو سیر کر دینے کے قابل دودھ آ سکے۔ آپ دوہتے چلے گئے یہاں تک کہ برتن لبالب بھر گیا اور اوپر جھاگ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے معبد کو پلایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئی، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا اور وہ بھی سیر ہو گئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیا اور فرمایا، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس برتن کو دودھ سے بھر کر معبد کی ماں کے حوالے کیا اور یہ فرما کر آگے روانہ ہو گئے، یہ دودھ معبد کے باپ کو دے دینا جب وہ آئے۔ معبد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ شریف بیان کرتی ہیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کا شوہر اپنی دبلی پتلی بکریاں لیے ہوئے پلٹا، دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، معبد کی ماں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ بولی، خدا کی قسم، ایک مبارک آدمی کا گزر یہاں سے ہوا تھا، اس نے یہ کچھ کیا۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ اس نے کہا، ذرا اس کا حلیہ تو مجھے بتا۔ وہ کہنے لگی، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن و جمال نمایاں تھا، چہرہ روشن تھا، اخلاق پاکیزہ تھے، بدن نہ بھاری تھا نہ نحیف، خوبصورت اور خوش اندام تھا، آنکھوں میں گہری سیاہی تھی،
پلکیں لمبی تھیں، آواز بلند تھی مگر کرخت نہ تھی، آنکھوں کی پتلیاں بہت سیاہ اور ڈھیلے بہت سفید تھے، آنکھوں کے کوے سیاہی مائل تھے، بھویں نہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں نہ بالکل ملی ہوئی، بلکہ درمیان میں ہلکے ہلکے بال تھے اور بھووں کے کنارے باریک تھے، بال نہایت سیاہ تھے، گردن دراز تھی، داڑھی گھنی تھی، خاموش ہوتا تو اس کا وقار نمایاں ہوتا تھا، بولتا تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آواز گرد و پیش پر چھا گئی ہے، گفتگو ایسی تھی جیسے زبان سے موتیوں کی لڑی سلسلہ وار نکلتی چلی آ رہی ہو، کلام شیریں اور واضح تھا، نہ کم گو تھا نہ باتونی، دور سے سنو تو اس کی آواز سب سے زیادہ بلند مگر خوش آہنگ محسوس ہوتی اور قریب سے سنو تو بہت شیریں اور لطیف معلوم ہوتی تھی، میانہ قد، نہ ایسا دراز کہ بدنما نظر آئے اور نہ اتنا پستہ قد کہ کوئی نگاہ اس سے بلند تر کی طرف متوجہ ہو، اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ خوش منظر تھا اور سب سے زیادہ بہتر قدر و منزلت رکھتا تھا، اس کے رفقا اسے گھیرے رہتے تھے، اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے اور اس کے حکم پر دوڑ پڑتے تھے، وہ مخدوم تھا، مالوف تھا، نہ ترش رو تھا نہ درست کلام۔ ابو معبد یہ سن کر بول اٹھا، خدا کی قسم، یہ تو وہی صاحب قریش تھے جن کا ذکر ہم سنتے رہے ہیں، اگر میں ان سے ملتا تو ان کا ساتھ دینے کی درخواست کرتا، اور اب موقع ملا تو ضرور اس کی کوشش کروں گا۔ بہیقی اور ابن سعد نے عبد الملک بن وہب المزہجی کا یہ قول نقل کیا ہے، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ابو معبد مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حافظ ابو نعیم نے عبد الملک کی جو روایت نقل کی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ معبد بھی مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔